الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، باب فی الوسوسة، یہ باب شیطان کی وسوسہ اندازی اور لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالنے سے متعلق ہے۔ ابلیس کس طرح انسانوں کے درمیان فتنوں کا جال پھیلاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے۔ سمندر کا جو پانی ہوتا ہے، ابلیس اپنے تخت کو سمندر کے پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنی فوجیں بھیجتا ہے کہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرے۔ ان میں ابلیس کا زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک ان میں کا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں فتنے پیدا کیے، تو ابلیس کہتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی ایک ابلیس کے لشکر میں کا، ابلیس کے فوج میں کا ایک ماتحت شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام کیا اور فلاں کو بھٹکایا، میں فلاں فتنہ پیدا کیا۔ تو وہ ابلیس جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے وہ کہتا ہے کہ تو کوئی بڑا کام نہیں کیا، تیرے اس فتنے سے کوئی زیادہ انسانیت کو نقصان ہونے والا نہیں۔ چنانچہ ایک ان میں کا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں فتنے پیدا کیے، تو ابلیس کہتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں کیا، تو کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک اور شیطان ان میں کا ابلیس کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا، یعنی انسان کو، جس انسان کو اس نے فتنے میں ڈالا، اس کے بارے میں شیطان ابلیس سے کہہ رہا ہے، ایک شیطان، کہ میں نے آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی نہ ڈال دی، یعنی دونوں کے درمیان طلاق کروا دیا۔ یہ مطلب ہے دونوں کے نکاح کے رشتے کو توڑوا دیا، دونوں کے درمیان جو حلال طریقے سے نکاح کا رشتہ قائم ہوا تھا، اس رشتے کو میں توڑا دیا اور طلاق کروا دیا۔ کئی شیاطین آ کر اپنے مختلف خدمات بیان کر رہے ہیں، اپنے مختلف کارگزاریاں بتا رہے ہیں، تو وہ ابلیس جو ان کا سردار ہے، کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتا، کسی کی پیٹ نہیں تھپتا پاتا ہے، کسی کے کام کی اس پر تعریف نہیں کرتا، لیکن جب ایک شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ میں آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں اس آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دیا اور طلاق کروا کر چھوڑا۔ اب یہاں وہ جو ابلیس تمام شیاطین کا جو سردار ہے، یہاں پر اس کا کیا ری ایکشن رہتا ہے اور کیا اس کے اوپر تاثر گزرتا ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، اس جدائی ڈلانے والے، طلاق کروانے والے شیطان کو، اس سارے شیاطین کا جو سردار ابلیس ہے،
ابلیس اس کو اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا، تو آخری کرنے کا کام تو کیا ہے، تو بہت اچھا۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث شریف کو روایت کرنے والے راویوں کی جو چین ہے، یعنی حضور سے یہ حدیث صحابہ سے تابعین سے ہوتے ہوئے مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے ہم تک جو پہنچی، راوی جو اس کے نریٹر سے ناقلی، اس چین میں ایک تابعی ہیں، ان کا نام اعمش ہے، تو حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے خیال پڑتا ہے کہ اس حدیث میں کہ مضمون میں ایک بار حضور نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ابلیس اس کو گلے لگاتا۔ امام مسلم نے اس کی روایت کی، یعنی ابلیس ایک طرف تو اس کو زبان سے کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے، پھر اعمش محدث جو ہیں وہ اس پر ایک بات یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں اگر میرے حافظے میں غلطی نہیں ہو رہی ہے تو میری یادداشت کے مطابق نہ صرف وہ زبان سے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے، بلکہ اس کو قریب بلا کے اس کو اپنے سینے سے لگاتا۔ یہ روایت مسلم شریف کی۔ تو اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کے بارے میں جو بتایا گیا کہ شیطان انسان کا سخت ترین کھلا دشمن ہے، تو اب وہ انسان کا پیچھا کرتا رہتا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، برائی کا خیال ڈالتا ہے اور مختلف برائیاں اس سے کرواتا ہے۔ لیکن شیاطین کے پاس برائیوں میں کس برائی کی بڑی اہمیت ہے؟ طلاق کا واقعہ اگر ہوتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آخر کیا بات ہے کہ اگر ایک شخص شراب پیتا ہے تو کسی کو شراب پلاتا ہے تو اس کی پیٹ نہیں تھپتھپا رہا ہے، کسی کی نماز ادا کروا رہا ہے، کہ کوئی شیطان کسی آدمی کو نیند میں جھونک دے کر نماز اگر قضا کرواتا ہے تو اس بارے میں نہیں بتایا گیا کہ اس شیطان کی وہاں پر واہ واہ کی جاتی ہے، اور کوئی شیطان کسی کو وسوسہ ڈال کر شراب کی طرف مائل کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی خوشامد نہیں کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کی وہاں پر شاباشی اور تعریف کی بات آ رہی ہے تو اس شیطان کی جا رہی ہے جو شوہر اور بیوی میں جدائی کرواتا ہے، طلاق کروا دیتا ہے۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، جب طلاق کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس بارے میں بتایا گیا کہ جب زمین پر کوئی ایک طلاق کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت کا عرش ڈہل جاتا۔ غلطی شاید اس کی بھی ہوگی، اس سے بحث نہیں، غلطی شوہر کی تھی یا بیوی کی تھی، اس سے مطلب نہیں ہے، غلطی جس کی بھی ہوگی وہ آخرت میں اپنی سزا تو بھگتے گے، لیکن واقعہ جب ہوتا اب غلطی جس کی ہے یا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی اس معاملے میں کیا غلطی ہے، اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے، اور اگر ایک شخص اس معاملے میں غلط ہے لیکن سامنے والا اس کو سنبھال کر لے کر چل سکتا، اس کی غلطی کوئی ہے، غلطی ہے لیکن غلطی قابل برداشت بھی ہوتی، بعض وقت بالکل ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، واقعی نباہ نہیں ہو سکتا ہے تو بات الگ ہے کہ وہاں پر ایک ہی راستہ رہتا ہے طلاق اور جدائی کا۔ لیکن غلطی شوہر میں ہو یا بیوی میں، اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، نباہ کے قابل ہیں، نظر انداز کی جا سکتی ہیں، صبر کر کے زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو غلطی کرنے والا تو خیر ظالم ہے، لیکن ساتھ والا جو دوسرا ہے شوہر یا بیوی، اگر وہ صبر کر کے زندگی گزار لے تو اس کے لیے بڑے درجات بھی ہیں، اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں۔ اب جو خطا کار ہے انہیں اپنی سزاؤں کی، اپنے غلطیوں کی سزا بھگتے گا، لیکن یہ جو خرابہ ہوتا ہے رشتے کے ٹوٹنے سے، تو اس کا خرابہ یہ ہے کہ ایک طرف تو شوہر اور بیوی دونوں کی زندگی بھی اچیرن ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اولاد ہو تو اولاد بھی قسم پرس ہو جاتی ہے کہ
کوئی ان کی دیکھ بھال صحیح طور پر نہیں ہو پاتی، تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس مطلقہ عورت کے بچوں کو کوئی سہارا نہ دے، اگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نانا نانی سہارا دے دیتے ہیں یا کوئی اور سہارا دے دیتے ہیں، دادا دادی دے دیتے ہیں یا کوئی رشتے دار دے دیتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی اولاد تعلیم اور تربیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اب ایک گھر کا جو خرابہ ہوا، اب اس گھر میں اگر سمجھیا 1 2 3 بچے اگر تھے تو معاملہ تو 2 شوہر اور بیوی کا تھا، لیکن مگر وہ بچے جو ہوتے ہیں ان کی تربیت غلط ہوتی ہے، ایمانی تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اخلاقی تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر اب کل کے دن یہ بچے جب میدان عمل میں آتے ہیں معاشرے کے لیے ایک ناصر بن جاتے ہیں۔ معاشرے کو اگر اللہ ماشاء اللہ اگر ان کی غلط رخ پر تربیت ہو گئی، غلط عادتوں کے وہ عادی ہو گئے، تو اب تو معاشرے کے لیے وہ جینا بھی دوبھر کر دے سکتے ہیں۔ اب اگر ان کے اندر جھوٹ دھوکہ دہی فریب کی عادتیں آ گئی تو سارے معاشرے کے لیے درد سر بن جائے گی۔ تو اب آپ اچھا پھر ان کی صحبت میں جتنے ان سے ٹکرائیں گے وہ سب اسی غلط تربیت میں ڈالے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان دور تک پھیلتا ہوا جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان طلاق کے واقعات زیادہ ہوں۔ اس سے ہم کو چوکنا ہونا چاہیے، اس معاملے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ اگر دونوں میں سے کسی کی غلطی تو ہے لیکن قابل برداشت ہے تو اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کیے رکھنا چاہیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر چھوٹی موٹی معمولی بات پر مرد کو زبان پر طلاق کا لفظ نہیں لانا چاہیے اور عورت کو خلا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ واقعتاً اس شوہر کے ساتھ یا اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو تو تبھی خلا یا طلاق کی ضرورت پیش آنی چاہیے، اور اس معاملے میں اس شوہر اور اس بیوی کے بطور خاص ماں باپ اور ان کے اطراف و اکناف جو رشتے دار ہیں ان کو بھی زندگی گزارنے میں تعاون کرنا چاہیے۔ ہر چھوٹی موٹی بات پر شوہر کے یا اس خاتون کے کان بھرے جائیں اور چھوٹی موٹی بات پر ایک دوسرے کے خلاف ذہن بنایا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیزیں نظر انداز کرنے کے قابل ہیں اس کو نظر انداز کرنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور مشاہدہ دلی کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانے کی تلقین کرنی چاہیے کہ زندگی پہلے تو 2 اجنبی گھرانوں کے یہ فرق ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک الگ گھر کا پیدا شدہ پلا بڑھا ہوا، وہ ایک الگ گھر کی پیدا شدہ۔ ایک گھر میں سگے 2 بھائی بہنوں میں 100% موافقت نہیں ہوتی۔ ایک ہی گھر کے ایک ہی ماں باپ کے، کوئی سوتیلے ماں باپ کے نہیں، سگے ماں باپ کی اولاد بھی ہو تو 2 بھائیوں کے درمیان سوچ اور فکر کا کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا۔ تو ظاہر ہے یہ تو 2 الگ الگ ماں باپ کی اولاد ہیں، 2 الگ الگ خاندانوں میں، 2 الگ الگ محلوں کے، 2 الگ الگ ماحول کے پلے بڑے ہوئے، 2 الگ الگ اسکولوں میں تعلیم پائے ہوئے، تو دونوں کے مزاج طبیعت میں فرق رہتا ہے۔ تو آتے سو آتے ہی ایک ہی سال میں جو ہے پورا بالکل دونوں کے مزاج میں ہم آہنگی ہو جائے، کیسے ہوگا؟ کیونکہ تقریباً ہر ایک بچہ کم سے کم ایک 20 سال کی عمر کا، عام طور پر 20 سے 25 سال کی عمر کا بچہ رہے گا، بچی بھی رہے گی 16 17 18 20 سال کی۔ تو جو بچہ اور جو بچی 15 15 20 20 سال اپنے گھر کے ماحول میں پلے بڑے ہوں، 6 مہینے میں 2 مہینے میں ان کا ذہن کیسے ایک دوسرے کے موافق ہو جائے گا؟ تو یہ بات ایک زندگی کا ایک بنیادی فیکٹر، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہر ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے، خاص طور پر نوجوان نسل کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ آنے والا کوئی، اب ہوتا یہ ہے ذرا بھی ذہن کی ناموافقت نظر آئی، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے،
دشمنی کسی کو بھی نہیں ہے، فکر کی غلطی ہے کہ شاید میں جو بول رہا ہوں عمدن نہیں ہوتا ہے، یہ ہے کہ سمجھنے میں تھوڑا سا دقت ہوتی ہے، ان کے بھی ذہن میں کچھ خدشات رہتے ہیں، ان کے بھی ذہن میں کچھ خدشات لگے رہتے ہیں، شاید آگے چل کر اور مجھے کیا تکلیف دیتا ہے۔ تو اس کو دونوں ایک دوسرے کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اپنے اعتماد میں لے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپنے اعتماد میں لے، دونوں اعتماد اپنے اعتماد کے لیے دونوں کو زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، تو تب کہیں جا کر زندگیاں خوش اسلوبی کے ساتھ گزر سکتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 2-4 مہینوں کے اندر ہی ذہنی ناموافقت کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور طلاق تک نوبت لائی جاتی ہے۔ صرف یہ بے صبری کا نتیجہ ہے۔ اگر تھوڑا 2 سال، زیادہ نہیں، کم سے کم 2 سال اگر ایک دوسرے کو تھوڑا سا برداشت کرتے ہوئے چلے تو انشاءاللہ خود بخود زندگی کے اندر آپسی تفاہم اور انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد زندگی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ ہاں البتہ واقعات ایسے کوئی انتہائی اخلاقی اعتبار سے نہایت بے حیائی وغیرہ کے معاملات سے متعلق ایسے کوئی عادتیں خراب، چاہے مرد کی ہوں یا عورت کی ہوں، جس سے زندگی ٹھیک نہیں گزر سکتی ہے اور آنے والی نسل پر خراب اثر پڑ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس وقت واقعات کوئی فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ لینا چاہیے، ورنہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ جزیرہ عرب میں شیطان کی پرستش نہ ہوگی، البتہ خانہ جنگی بند نہ ہوگی۔ یہ 2 اس امت مسلمہ سے متعلق 2 حقیقتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ جو اسلام جب پھیل گیا، ملک عرب سے نکل کر دور دراز علاقوں میں بھی اسلام پہنچا اور مسلمانوں کی کافی تعداد حضور کے زمانے میں ہو گئی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا اظہار فرما دیے سارے مسلمانوں میں کہ اب جزیرہ عرب میں کبھی بھی شرک کا غلبہ نہیں ہوگا، شرک عام نہیں ہوگا۔ لہذا حضور فرماتے ہیں جزیرہ عرب جو ہے، عرب کا جو علاقہ ہے، کسی زمانے میں عرب کیا خود کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن حضور کو یہ یقین ہے، اطمینان ہے، قیامت تک اب ملک عرب میں بت پرستی دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گی، جزیرہ عرب میں شیطان کی پرستش نہ ہوگی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب اس امت کے اندر تباہی اور ہلاکت شرک کے ذریعے نہیں آئے گی، البتہ اس امت کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی اور کمزوری کا سب سے بڑا جو ریزن ہوگا، سب سے بڑی اور بنیادی اہم وجہ ہوگی مسلمانوں کی آپسی رنجشیں، مسلمانوں کا مختلف فرقوں میں بٹ جانا اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونا، ایک دوسرے کے مخالف بن کر زندگی گزارنا، ان کا آپس میں خانہ جنگی کرتے رہنا۔ لہذا حضور فرماتے ہیں البتہ مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی بدنا ہوگی، اور یہی خانہ جنگی ان کو ہمیشہ ان کے مقابل میں جو کفر اور شرک اور یہودیت اور عیسائیت جیسے جو ان کے دشمن ہیں، ان کے مقابل میں ہمیشہ ان مسلمانوں کو کمزور بنائے رکھیں گے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی، یعنی نماز پڑھنے والی قوم یعنی مسلمان اس شیطان کی پرستش کرے، شیطان کو اس سے بالکل نا امیدی ہو گئی، یعنی ان کے شرک کرنے سے مایوس ہو گیا، لیکن ان مسلمانوں کے آپس میں خانہ جنگی کرنے کے بارے میں مایوس نہیں ہوا۔ شیطان کو اب مسلمانوں کو بھٹکانے اور مسلمانوں کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے اگر کسی ذریعے سے امید ہے تو شرک کا ذریعے سے تو مایوس ہو گیا، اب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اس کو جو امید ہے، اس کے لیے وہ ایک ذریعہ ہے ان کا آپسی جنگ و جدال کرتے رہنا اور آپس میں ایک دوسرے کے مخالفتوں میں الجھے ہوئے رہنا۔ یہ ایک راستہ، دروازہ ایسا ہے جس سے شیطان کو، امت مسلمہ کو
ہلاکت میں ڈالنے کی امید وابستہ۔ امام مسلم نے اس کی روایت کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات پاتا ہوں کہ ان کے اظہار کی بجائے مجھے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ ان خیالات کو وسوسے کی طرف پھیر دیا۔ امام ابو داؤد نے اس کی روایت کی۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان، جیسے کہ اس کی خصلت بتائی گئی کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ الخناس اس کا نام بھی بتایا گیا کہ شیطان کا ایک نام الخناس، کہ جو پیچھے سے چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ وسوسہ ڈالنے والا دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اس کا نام الخناس رکھا گیا کہ نیکی سے پیچھے ہٹنے والا شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، تو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے غائب رہتا، کسی کی کو دکھائی نہیں دیتا، تو اس لیے شیطان کو الخناس کہا گیا۔ تو اب شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کو برائی کی طرف ورغلائے، برائی کی طرف مائل کرے، ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرے، تو لہذا مختلف انسانوں کے دلوں میں مختلف خیالات ڈالتا ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ وہ سب کے دل میں ایک قسم کا وسوسہ نہیں ڈالتا۔ اگر تاجر ہے تو تاجر کو اس کی تجارت کے حوالے سے وسوسے ڈالتا کہ تجارت میں کیسے دھوکہ دہی، جھوٹ اور فریب اور ملاوٹ، ناپ تول میں کمی کی جائے۔ تو اب تجارت کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے تاجر کی، اس کی مینٹیلٹی کے حساب سے وسوسہ ڈالتا ہے کہ تاجر کے پیش نظر ایک چیز ہوتی ہے کہ منافع ہونا چاہیے، تو اب تاجر کو اس کے منافع کے حوالے سے ورغلاتا ہے۔ اسی طرح کوئی عبادت گزار ہے تو عبادت گزار آدمی جو عبادت میں لگا رہتا ہے، نوافل اور روزے وغیرہ میں، قرآن کی تلاوت میں، تو اس کو اس کے معمولات کے حوالے سے اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ کوئی شخص عالم ہے تو عالم کو اس کے علم کے بھرے سے، عالم کو علم کے حوالے سے ورغلاتا ہے۔ کوئی صوفی ہے اور دنیا سے بے رغبت ہے تو اس کو اس کے انداز سے اس کے سامنے پیش آ کر اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف انداز سے وسوسے ڈالتا ہے، تو لہذا اب یہ وسوسے جب آتے ہیں، انسان اگر ان وسوسوں کو اپنے اندر پاتے ہوئے اپنے ایمان کا خوف کرتا ہے، ایمان کی فکر کرتا ہے کہ اس طرح کے مجھے خیالات آ رہے ہیں، اور ان وسوسوں کو اپنے اندر سے دھتکار دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، ڈھکیل دیتا ہے، اور ایمان کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ اگر یہ وسوسہ کیسا آ رہا مجھے، اس کو اگر یہ جستجو ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے کہ یہ وسوسہ کیوں آیا، نہیں آنا چاہیے، اگر یہ خیال آ رہا ہے تو یہ اس کی ایمان کی علامت ہے۔ وسوسہ آنے کے بعد اب اس وسوسے کو عملی جامہ پہنانے کی فکر اگر کر رہا ہے تو یہ ایمان سے دوری کی علامت ہے۔ وسوسہ تو شیطان کی طرف سے آئے، اب شیطان کی طرف سے آئے ہوئے وسوسے کو عملی طور پر پریکٹیکلی کرنے کا راستہ اگر بنانے کا خیال کرتا ہے انسان کہ اس کی تعمیر کرے، اس کو کیسے عملی جامہ پہنائے، اس جستجو میں اگر لگتا ہے انسان تو یہ اسی تباہی، ہلاکت اور بربادی ہے۔ لیکن اس وسوسے کے آنے کے بعد اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ایک غلط وسوسہ ہے، لہذا اس کو لاہور پڑتا ہے، استغفار پڑتا ہے، اور اپنے اندر سے اس وسوسے کو دفع کر دیتا، اور پھر اس وسوسے کی برائی کا احساس اس کے دل میں جاگ اٹھتا ہے،
تو یہ اس کی مومن ہونے کی علامت ہے اور اس کے ایمان کی روشن ہونے کی علامت ہے، اس کے اندر ایمانی نور کی روشن ہونے کی علامت ہے۔ تو یہی کیفیت یہاں بتائی جا رہی ہے اس حدیث میں کہ بسا اوقات صحابہ اکرام کو وسوسے آتے، وسوسہ آنے کے بعد صحابہ اس کی برائی کا اس قدر شدت سے احساس کرتے کہ حضور سے عرض کرتے کہ حضور مجھ کو کچھ وسوسے آئے اور میں اس کی برائی کی وجہ سے اس کو زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کر پا رہا، تو اب وسوسہ اتنا برا ہے اور اس کی برائی کا ان کو اندازہ ہو جانا یہ ان کے ایمان کی علامت ہے۔ تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور میں اس کو زبان پہ لا کر بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہ صحابی نے عرض کیا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات اور وسوسے پاتا ہوں کہ ان کے اظہار کی بجائے ان کو میں اپنی زبان سے بولوں اور اظہار کروں، اس سے بہتر ہے کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ ان خیالات کو وسوسے کی طرف پھیر دیا، یعنی یہ جب خیال تمہارے دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو فوری احساس دلا دیا کہ یہ شیطانی وسوسہ، تم اس کو جب پہچان گئے شیطانی وسوسہ بول کر یہ تمہارے ایمان کیا ہے۔ اگر تم اس کو شیطانی وسوسہ بول کر نہیں پہچانی اور اس کے امپلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ تو اس کو شیطانی وسوسہ پہچان کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دینا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفار پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ وسوسے تو خیر آتے رہتے ہیں، انسان کے قابو کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو دفع کرنا، لاہور پڑھنا، استغفار پڑھنا، تعوذ پڑھنا، یہ چند روایتیں آج کے درس حدیث سے متعلق ہوئی۔ اس کے بعد کچھ اور ایک دو نشست میں انشاءاللہ یہ وسوسے کا بیان ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر آگے کی جو روایتیں ہیں نہایت ہی ہماری ایمانی تربیت سے متعلق اہمیت رکھتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کی نشستوں میں ختم کر کے پھر آگے ایک اور اہم باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ گزشتہ کے درس فقہ میں طہارت کے مسائل سے متعلق کہ سجدہ کا طریقہ اور اس کے آداب اور اس کے احکام وغیرہ بتائے جا رہے تھے، تو اسی تسلسل میں کہ سجدہ کا طریقہ اور اس کے کیا احکام و آداب ہیں، اس بارے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ سجدہ کے سلسلے میں 3 پتھر کم سے کم 3 پتھر استعمال کرنا یہ سنت ہے۔ اگر آدمی کو 1 یا 2 پتھر میں بھی پاکی حاصل ہو گئی تب بھی بتایا گیا کہ 3 پتھر استعمال کرنا چاہیے، حالانکہ ضرورت پوری ہو گئی 1-2 پتھر میں تو بھی 3 پورے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ داغ عادت میں کوئی بھی کام کرنا شریعت میں پسندیدہ ہے، اس کی ترغیب دی گئی۔ لیکن اگر کسی کو 3 کے بجائے ضرورت ہی پڑی ہے 4 پتھر کی، کبھی نجاست گندگی جسم پر نکلتے ہوئے تھوڑا سا پھیل جاتی ہے، جسم پر زیادہ اچھل جاتی ہے، تو اس وقت 3 پتھر بھی کافی نہیں ہوتے، تو 4 کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ 4 کی ضرورت پیش آئی ہے تو اب سنت یہ ہے کہ آپ اس کو داغ عادت بنائیں، تو داغ کے لیے 5 کر لیں۔ ضرورت جتنے پتھروں کی آپ کو پیش آ رہی ہے اگر وہ داغ عادت میں پوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر داغ میں ضرورت پوری نہیں ہو رہی، داغ کا مطلب اور نمبر 3 5 7، تو اگر آپ کی ضرورت 2 میں 4 میں 6 پتھروں میں پوری ہو رہی ہے تو پھر بھی 1 پتھر اضافہ لیں آپ، تاکہ داغ نمبر کا استعمال ہو اور سنت کی تکمیل ہو۔ البتہ داغ عادت میں ہی آپ کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، جسم اچھی طرح سے صاف ہو گیا ہے داغ عادت میں 5 میں 7 میں، تو بس کافی ہے، اس کے بعد مزید دینے کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ طہارت اور سجدہ کا باب یہ ہماری نماز کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نماز پوری اور مکمل ہوتی ہے اسی طہارت سے،
اسی لیے ہمارے جو علماء ہیں خالی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتائیں، بلکہ نماز پڑھنے کا طریقہ تو بعد میں بتاتے ہیں. خود ہی ہماری یہ کتاب نور الہدایٰ تو فقہ حنفی کی اہم ترین مشہور زمانہ کتاب، یا کوئی بھی کتاب آپ لے لیجیے چاہے اردو کی ہو عربی کی ہو، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ نماز کے مسائل بعد میں آتے ہیں. نماز سے پہلے طہارت کے مسائل، اس لیے کہ طہارت کے بارے میں بچہ جانتا ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اعلیٰ ایمان، پاکی اعلیٰ ایمان، وہی اعلیٰ ایمان پاکی ہے تو آدمی کو ایمان اعلیٰ ایمان نصیب ہے. اسی اعلیٰ ایمان کی وجہ سے اس کے پاس جنات، آسیب اور برے اثرات اس کے قریب نہیں آتے. آپ طہارت سے رہیے. جب بیت الخلاء جائیں ضرور پانی کا استعمال کیجیے، استنجا کر کے نکلیے. بغیر استنجا کے بیت الخلاء سے نہیں نکلے. استنجا کر کے، استنجا کہتے ہیں ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد، چاہے چھوٹی ضرورت ہو چاہے بڑی ضرورت ہو، دونوں ضرورت کے بعد ڈھیلے یا پتھر یا پھر پانی، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے شہر میں عام طور پہ پانی ہی استعمال ہوا کرتا ہے. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا، تو شریعت ان کے لیے طریقہ آپشن یہ رکھی ہے کہ پانی نہیں ہے تب بھی آپ جسم کو ویسے ہی لے کر باہر نہیں آنا، کپڑا ویسے ہی جسم پر نہیں چڑھا لینا، تب بھی اپنے جسم کو صاف کرنا. کیسے؟ ڈھیلے یا پتھر سے. تو شریعت ان کے لیے یہ صورت رکھی ہے کہ استنجا پانی سے کرے، پانی نہ ہونے کی صورت میں ڈھیلے پتھر کا استعمال کرے، لیکن بغیر استنجا کے اپنے اس مقام سے ہٹے نہیں. کپڑے جسم پر ویسے ہی نہیں پہن لینا چاہیے، ورنہ نجاست گندگی جسم پر پھیلتی ہے اور ظاہری طور پر بھی گندگی آ جاتی ہے، پھر نفسانی اعتبار سے بھی خباثت آتی ہے، اور پھر جہاں گندگی عبادت ہوتی ہے وہ شیاطین کا اڈا بنتا ہے. تو اس لیے ہم کو شیاطین سے بچانے کے لیے شریعت نے کیا کہ سب سے پہلا کام کہ استنجا کرو. طہارت چھوٹی ضرورت کے بعد ہو بڑی ضرورت کے بعد ہو، طہارت لینا، استنجا کرنا. پھر اس کے بعد وضو جب ہم بناتے ہیں تو وضو بنائے تو گویا ہمارے لیے ایک پروٹیکشن کا ایک ہتھیار بھی آ گئے ہمارے پاس. اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا الوضوء سلاح المؤمن. حدیث شریف میں ہے الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار. ہو سکے تو یہ تو کمپلسری کرنا ہے آپ کو، جب ٹوائلٹ میں گئے، واش روم میں جب بھی گئے آپ ضرور طہارت لے کے باہر نکلیں، کتنی بھی جلدی کیوں نہ ہو آپ ضرور طہارت لے کر باہر نکلیں. اپنے بچوں کو یہی تربیت کریں، چاہے آپ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، آفس میں ہو، دکان میں ہو، کہیں بھی ہو، طہارت کے بعد ہی بیت الخلاء سے باہر آئے. یہ ایک بات ہوگی. اس میں پلس پوائنٹ یہ رہے گا، ایک چیز کوشش یہ کریں کہ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد بغیر وضو کے نہ رہیں. بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد اگر وضو کا پانی دستیاب ہے تو جب ہی بغیر کسی تاخیر کے پھر فوراً آپ وضو کرنے کی عادت ڈال لیجیے. جو ہی وضو ٹوٹا وضو بنا لیا کیجیے. ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی میں خیر و برکت بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی ہوگی. ایمان بھی ہمیشہ چمکتا جگمگاتا ہوا رہے گا. ایمانی ترقی بھی ہے اس میں، روحانی ترقی بھی ہے. پھر جسمانی اعتبار سے بھی آپ کو اس کے بہت سارے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو بہت فوائد اس کے اندر رہیں گے. تو لہذا شریعت میں طہارت کو بڑی اہمیت دی گئی. تو اسی طہارت کے پیش نظر باریک سے باریک بات ہماری شریعت میں طہارت کے حوالے سے بیان کی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف ارشاد فرما دیا ان اللہ لا یستحیی. اللہ تعالیٰ حق کے معاملے میں شرماتا نہیں. جو چیز حق ہے، حق پسندی کی بات ہے اور انسانیت کے فائدے کی ہے، کام کی ہے، اس کو بتانے میں اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں. تو لہٰذا جو چیز حق ہے ہماری زندگی کے بنانے اور سنوارنے میں اہمیت رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود حکم دیا ہے کہ اس کو تم صاف طریقے سے لوگوں کو بتاؤ اور سکھاؤ.
چنانچہ طہارت لینے کا طریقہ بھی بتایا گیا. اس سے پہلے عرض کیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ. یہودی آ کر کہنے لگے کہ تمہارے نبی تم لوگوں کو طہارت کرنا بھی بتاتے ہیں، طہارت کرنا بھی بتاتے ہیں. یعنی وہ یہودی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے میں مسلمانوں کو گرا ہوا نیچا دکھاؤں گا کہ تمہارے نبی بجائے کچھ آسمان کی عرشی باتیں کرنے کے یہ کیا طہارت کرنے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. بولے صورت نعوذ باللہ. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بجائے اس پر کوئی چراغ پا ہونے کی، غصے میں آنے کی یا آپے سے باہر ہو جانے کی، وہ بالکل تحمل اور انتہائی صبر اور متانت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا بڑے فخری انداز میں. ہاں ہمارے نبی تو ہم کو طہارت کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں، طہارت اور استنجا کا طریقہ اور اس کے آداب بھی سکھاتے ہیں کہ طہارت کے لیے کس طرح ہم کو طہارت کرنا چاہیے، کیسے استنجا کرنا چاہیے، کیسے پانی حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بائیں ہاتھ سے استنجا کریں، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں. یہ بھی ہمارے نبی ہم کو سکھائے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کھاتے بھی دائیں ہاتھ سے ہیں اور ان کو یہ شعور اور احساس بھی نہیں ہے بعض غیر قوموں میں کہ وہ دایاں ہاتھ پوری گندگی اور غلاظت میں آلودہ کر لیتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسا فرق نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ہے. ہمارے مذہب میں نجاست اور گندگی غلاظت کا جو تصور ہے اس کی گندگی کا کہ ہم کبھی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی مسلمان اگر ہے تو شریعت کی جو تعلیمات اس تک پہنچی ہیں اس بنیاد پر سیدھے ہاتھ کو گندگی اور غلاظت کے کام کے لیے آلودہ نہیں کرتا. غلاظت کے کام کے لیے وقت ضرورت بھی اگر پیش آتی ہے تو بائیں ہاتھ سے ہی وہ غلاظت کی صفائی اور اس کی دھلائی کا کام انجام دیتا ہے. دایاں ہاتھ اچھے اور بھلے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کھانے کے لیے، لکھنے پڑھنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت سلمان فارسی یہی بتایا اس موقع پر. ہاں ہمارے نبی ہم کو طہارت لینے کا طریقہ سلیقہ بھی سکھاتے ہیں. چنانچہ حضور ہی نے ہم کو سکھایا اور بتایا کہ دائیں ہاتھ سے طہارت نہ لی جائے، استنجا نہ کیا جائے. اور حضور ہی نے ہم کو یہ بھی سکھایا اور بتایا کہ ہم 3 پتھروں سے استنجا کریں اور استنجا نہ کریں کسی گوبر وغیرہ لید وغیرہ کی کسی چیز سے. تو اس طرح فخری انداز میں پلٹ کر وہ جواب دی، اس لیے کہ عربوں میں طریقہ تھا کہ دائیں ہاتھ سے بھی استنجا کر لیتا تھا. تو وہ جو معاشرہ اس زمانے میں تھا جاہلیت والا، تو انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا دین تو ایسا پاکیزہ ہے کہ ہم کو تو دائیں ہاتھ کو کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے سلیقہ دیا گیا، جبکہ سارا معاشرہ اور اس وقت کا موجودہ کمیونٹی جو تھی دائیں ہاتھ بھی گندگی غلاظت کے لیے استعمال کرتی. تو اپنا فرق بتا دیا ہمارے اپنے دین کا. اور گندگی اپلی وغیرہ کو بھی لے کر، گندگی جو گوبر جو سوکھ گیا وہ خود ایک گندگی، وہ گندگی کی اپلی سے ہی اپنے جسم کو پوچھنا. تو انہوں نے بتایا دیکھو موجودہ معاشرہ کس قدر عقلی پیمانے کے اعتبار سے کس قدر نیچے گرا ہوا ہے کہ گندگی کو ہی اپنے جسم سے لتھڑ رہے ہیں، آلودہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے تو اپلی اور گندگی جو ہوتی ہے گوبر کی لید کی اس کو گندگی قرار دیا، وہ اس لائق نہیں کہ اس سے ہم کوئی پاکی حاصل کریں. تو یہاں بھی کچھ طہارت اور پاکی کے احکام ہیں. تو استنجا کا طریقہ اس پر بات نہیں ہوئی تھی ابھی تک، تو بتا رہے ہیں وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِنْجَاءِ أَنْ يَمْسَحَ بِالْحَجَرِ الْأَوَّلِ مِنْ جِهَةِ الْمُقَدَّمِ إِلَى خَلْفٍ وَبِالثَّانِي مِنْ خَلْفٍ إِلَى قُدَّامٍ وَبِالثَّالِثِ مِنْ قُدَّامٍ إِلَى خَلْفٍ إِذَا كَانَتِ الْخُصْيَةُ مُدَلَّعَةً. کہ بتا رہے ہیں کہ جب آدمی اگر ڈھیلوں سے استنجا کر رہا ہو، پانی رہے یا نہ رہے، ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت فضیلت ہے. لیکن اگر پانی رہتے ہوئے بھی
پہلے ڈھیلے استعمال کریں، ڈھیلے استعمال کر لینے کے بعد پھر پانی کا استعمال، اور اگر پانی نہ ہو تو ایک ہی آپشن رہے گا آپ کے لیے ڈھیلوں یا پتھر کا استعمال کریں۔ تو ڈھیلے جب بھی استعمال کیے جائیں کیسے استعمال کیے جائیں؟ اصل یہ کہ 3 ڈھیلے، تو کیسے بتا رہے ہیں کہ پہلا ڈھیلا، اب اس کے اندر آدمی کے جسم کی جو کیفیت ہوتی ہے سرما کے زمانے میں الگ ہوتی ہے، گرما کے زمانے میں الگ ہوتی ہے۔ سرما کے زمانے میں انسان کا جو جسم ہوتا ہے، جسم کی کیفیت موسم کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ اگر پیشاب کی جو تھیلی ہوتی وہ اگر نیچے کی جانب لٹکی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ آدمی پہلا پتھر سامنے سے پہلے پتھر کو پیچھے کی طرف لے جائے، ایم صاحب الحجر الاول من جہت المقدم الى خلفی، کہ پہلے پتھر یعنی جسم کو سامنے سے پہنچتے ہوئے پیچھے کی طرف پتھر کو لے جائے، پھر دوسرا جو پتھر ہے اس کو پیچھے کی جانب بائیں ہاتھ میں، پتھر بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو، پتھر کو ہم بائیں ہاتھ سے پکڑیں اور پتھر کے یا اس ڈھیلے کے کنارے پر پکڑیں، اس طرح احتیاط سے پکڑیں کہ جسم پر اس ڈھیلے کا دوسرا حصہ لگ رہا ہو اور گندگی کو پوچھتا ہوا وہ ڈھیلا آ رہا ہو، اور ڈھیلے کے ایک دوسری جانب ہم ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں، تو ہاتھ کو گندگی نہ لگے اس کا خیال کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ جسم پر سے سامنے سے پیچھے کی جانب پہنچتے ہوئے پہلے ڈھیلے کو لے جائیں، پھر دوسرا ڈھیلا پیچھے سے پہنچتے ہوئے سامنے کی جانب جسم پر رگڑتے ہوئے لے کر آئیں، وَبِالثَّالِثِ مِنْ قُدَّامِ إِلَىٰ خَلْفِهِ، پھر تیسرا جو ڈھیلا ہے اس کو پھر سامنے اگلی جانب سے پھر پیچھے کی جانب کھینچتے ہوئے لے کر جائیں، پیشاب کی تھیلی کے پیچھے سے، پیشاب کی تھیلی کے پیچھے کے حصے میں ہم کیا کریں، استنجا جب کر رہے ہیں تو پیشاب کی تھیلی اگر لٹکی ہوئی ہے تو پہلا ڈھیلا سامنے سے جسم پر پہنچتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائیں، تو کیا ہوگا، پہلا ڈھیلا جب آپ سامنے سے پہنچتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے تو نجاست جو زیادہ رہے گی وہ پہلے ڈھیلے میں کم ہو جائے گی، پھر دوسرا ڈھیلا پیچھے سے پہنچتے ہوئے سامنے لائیں گے، ورنہ جسم لٹکا ہوا ہونے کی وجہ سے جسم کے ہی حصے پر پھر نجاست لگ جانے کا اندیشہ رہے گا۔ تو یہ دیکھیے آپ کس قدر باریکی کی اس کے اندر بات، یعنی گندگی سے انسان کو دور رہنے کا سلیقہ اس میں سکھایا جاتا ہے، اور اگر جسم ٹائٹ ہو، پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی نہ، پیشاب کی تھیلی سکڑی ہوئی ہو جیسے کہ موسم سرما میں ہوتا، تو بتا رہے ہیں کہ اگر پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی نہ ہو تو پھر شروعات کریں گے ہم پیچھے سے سامنے کی جانب، یعنی پہلا پتھر پیچھے سے سامنے کی طرف پہنچتے ہوئے جائیں گے، پھر دوسرا سامنے سے پیچھے کی طرف لے جائیں گے، پھر تیسرا پیچھے سے سامنے لائیں گے۔ تو یہ دو الگ الگ حالتوں کے دو الگ الگ حکم بتائے گئے، تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا طہارت کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد پھر اور بھی کچھ طہارت کے مسائل ہیں، اگرچہ کہ یہ صرف سنت طریقہ، اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو طہارت تو ہو جاتی، طہارت آپ سامنے کے بجائے پیچھے سے، پیچھے کے بجائے سامنے سے، آگے پیچھے بھی کر لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن احتیاط اور سنت کا طریقہ یہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين،
والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. جی میلے لینے کے ٹائم پہ عموماً جو ہے کہ پہلے ہوا کرتا تھا تو پیر ادھر سے ادھر سے ادھر کرنا وہ بھی طریقہ صحیح ہے. جی وہ اس میں پیچھے گیا تھا کہ اگر پیشاب کے خطرے سکھانے کے لیے پیشاب جیسے کہ پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ پیشاب جیسے پیشاب سے بھاری ہوتی ہے تو پیشاب فوری رکتا نہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ پیشاب رک گیا لیکن پیشاب روکنے کے بعد پھر کچھ خطرے نکلتے ہیں تو اس کے بعد ان خطروں کے نکلنے کا انتظار کر کے ڈھیلا یا پانی استعمال کر کے طہارت لے کر ہم کو باہر آنا چاہیے. پیشاب رکنے کے ساتھ ہی اگر ہم فوری طہارت لے کر باہر اگر آ گئے تو پھر آنے کے بعد پھر چلنے میں جب ہم 2-4 قدم ڈالتے ہیں جسم حرکت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جسم کے اندر سے کچھ خطرات باہر نکلتے ہیں. تو اس کے لیے طریقہ یہ بتایا گیا تھا چونکہ اس وقت یہ اس طرح کے بند بیت الخلا نہیں ہوتے تھے تو اس کے لیے مختلف طریقے بتائے گئے کہ آدمی ڈھیلا پکڑ کر 2-4 قدم آگے چلے. کھلے بیابان ہوتے تھے یا صحرا ہوتے تھے جھاڑی وغیرہ ہوتی تھی تو ان علاقوں میں لوگ فارغ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ ڈھیلا پکڑ لے کر جسم سے اس طریقے سے 2-4 قدم آگے جائیں تاکہ کچھ خطرات ہوں تو وہ ڈھیلے میں آ جائیں. یا پھر اگر ایک ہی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ یہ کہ پیر ادھر ادھر حرکت کرے پیر سے یا پھر کھنکارے. اس طرح کھنکارنے سے جسم کے اندر ایک وائبریشن جو آتا ہے جسم پورا حرکت کرتا ہے تو اس سے خطرات جسم کے دھچکا جو جسم کے اندر جو دھچکا پیدا ہوتا ہے جسم جو زور سے دھچکے سے ہلتا ہے تو اس دھچکے کی وجہ سے خطرات اندر کا اندر جھٹکے جا کر زور سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد باہر ہونے کا آپ وضو بنائیں. تو بعد یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی پیشاب کے خطرات پوری طرح سے روکنے کا اندازہ کیے بغیر یوں ہی وضو بنا لے گا اور وضو کے دوران یا وضو کے بعد کچھ خطرات نکل جائیں گے تو وضو ہوا ہی وضو ٹوٹ گیا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طہارت کپڑے خراب ہو جانے کا اندیشہ. اس لیے کچھ دیر پیشاب کے خطرے نکلنے کا انتظار کرے اور اس کے لیے کوئی تدبیر کرے جس سے خطرے پوری طرح سے نکل جائیں. سبحان اللہ. یہ جو نیگیٹو افیکٹ بولتے ہیں جی نیگیٹو افیکٹ جیسا کہ گھڑی رائٹ سائڈ لگی ہوئی ہے لیفٹ سائڈ لگی ہوئی ہے اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ ہے تو اسلام میں کیا ہے اس کا نیگیٹو افیکٹ کا مطلب یہ ہے بدفعلی. جی بدفعلی بولنا ہے بدفعلی کی اجازت نہیں ہے ہمارے لیے. کسی بھی چیز کے اندر منفی سوچ سے ہم کو کام کرنے کی اجازت نہیں رہتی شریعت. یعنی مثلاً یہ کہ آپ جو ہے کسی کام کے ارادے سے گھر سے نکل گئے اب وہ نیگیٹو افیکٹ کے جو تھاٹس بنے ہوئے لوگوں کے دماغ میں کہ ایسا ہو گیا تو ایسا ویسا یہ جو مختلف خیالات نیگیٹو افیکٹ یعنی بدفعلی سے متعلق پہلے سے جو لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے زمانے سے. اب آدمی گھر سے نکل گیا اپنے پروگرام کے تحت اب ایسی کوئی بات راستے میں دکھ گئی تو آدمی کو وہ چیز کو دیکھ کے حیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بلی آڑی چلی گئی نہیں میرا کام نہیں ہوتا. وہ آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے ایسا سمجھتے تھے. اب یہ زمانے میں اگر آدمی ایسا سوچتا بیٹھے گا تو آدمی زندگی کی رفتار سے کس قدر پیچھے نہیں ہو جائے گا. اب ایک گورنمنٹ ملازم ہے یا کمپنی میں کام کرتا ہے اپنی گاڑی پر جا رہا ہے سامنے سے بلی آڑی چلی گئی گھر کو واپس آ کر بیٹھ جا رہا ہے. وہ تو کتنی یعنی زندگی کی رفتار سے کس قدر پیچھے ہو جانے کی بات ہے. تو یہ لوگ ان کے خیالات بنے ہوئے تھے. ایسے یہ بھی پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا عرب میں کہ وہ لوگ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ایک پرندہ چھوڑتے تھے. مثلاً یہ کہ کوئی کاروبار شروع کر رہے کوئی رشتہ شادی وغیرہ ہو رہی یا کہیں سفر پر جانا ہے تب آگے میں جب سفر پر جاؤں گا تو یہ سفر پہ جانا میرے لیے بھلا ہوگا یا برا ہوگا. اس کے لیے ایک فال نکالتے. فال کیسے نکالتے ہیں؟ ایک پرندہ چھوڑتے پرندے کو ایسا چھوڑتے پرندہ تھوڑا آگے جا کے دائیں دائیں مڑ گیا تو یہ سمجھتے کہ یہ سفر میرے لیے مبارک ہے نیک شروع ہے. اور اگر پرندہ آگے جا کے بائیں مڑ گیا تو سمجھتے کہ یہ سفر میرے لیے
برائی کا باعث ہے، نقصان ہونے والا ہے وغیرہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے کوئی حقیقی پرندہ ہے، حیوان ہے، جانور ہے، اب اس دائیں دانے بائیں دانے کی وجہ یا تو اس کو دائیں بائیں کہیں اس کے اپنا غلہ اناج کھانے کی کوئی چیز یا پھر اس کے جیسے پرندے نظر آئیں ادھر چلے جائیں تو اس کے ہمارے کام پر اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل مین کانسیپٹ اس میں وہ زبان جاہلیت کا، تو اسی سے اب آپ بولے سنگڑی دائیں لگی ہوئی بائیں لگی ہوئی، یہ سب اسی قسم کی چیزیں ہیں، اس کا حقیقی یعنی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ اسلام کے تعلق سے تو اسلام یہ بول رہا کہ آپ یقینا و توکل، یعنی آپ کو جو کرنا ہے پریکٹیکلی بسم اللہ پڑھ کر وہ شروع کیجیے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجیے۔ اسلام یہ بولا آپ جو بھی منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، آپ کا جو پروگرام ہے رائٹ وے میں، پہلے تو آپ پروگرام منصوبہ اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے صحیح رہنمائی کے ساتھ وہ بنا لیجیے۔ پہلے منصوبہ جو بنائے ہیں اس میں پہلے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس کو صحیح طریقے سے اس کا آپ منصوبہ صحیح بنا لیجیے پہلے، اور جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس کے مطابق اب آپ عمل پیرا ہو جائیے، کام پر لگ جائیے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اس اپنے کام پر لگ جائیے اور اللہ کی ذات پہ توکل کیے رہیے کہ آپ رائٹ وے میں اپنا کام شروع کیجیے بسم اللہ پڑھ کر۔ شروعات کرنا آپ کا کام ہے اور شروعات میں بسم اللہ پڑھنا نہیں بھولنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آگے جا کے کیا ہوگا اس کے رزلٹ کو اللہ کے حوالے کر دیجیے، رزلٹ اللہ کے حوالے کر دیجیے، کوشش کرنا میرا کام، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ کی ذات سے اچھی امید بنائے رکھنا، اور اگر کچھ برا بھی ہو جائے تو اللہ اس کا کچھ نہ کچھ بہتر صلہ ہم کو دے گا۔ استخارہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آدمی جب ایک کام شروع کیا ہے تو اللہ کی ذات پر توکل کر کے شروع کرنا چاہیے۔ کام شروع کرتے وقت ہی اس کے رزلٹ کو اپنے ہاتھ میں ہے نہیں سمجھنا چاہیے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں اس کی شروعات ہے اور اس کا طریقہ بسم اللہ پڑھ کر ہے، اور اگر استخارہ کرنا ہے استخارہ کرنا ہے۔ جی نماز میں آنکھ نہیں بند کرنا چاہیے، نماز میں آنکھ کھلی رکھ کے سجدے کی جگہ پر یا اپنی گود میں مختلف جو طریقہ بتائے گا اس طریقے کے مطابق وہیں پر نظر رکھ کے دماغ کو حاضر رکھنے کی کوشش کرنا۔ دماغ شیطان وسوسہ ڈالتے رہنا، پھر اپنے دماغ کو پھر بار بار ادھر نماز کی طرف پلٹاتے جانا۔ دماغ اپنے دماغ کو جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، وہ قرآن کی طرف جو ہم زبان سے جو پڑھتے رہتے ہیں اس طرف ہم اپنی سوچ کو لگا دیں اور اللہ کی طرف دھیان رکھنا۔ شیطان دماغ ہٹاتے رہتا، ہم برابر لاتے رہنا۔ تو جو مقام پہ ہم کو نظر رکھنا ہے وہیں پر نظر رکھنا اور اپنی توجہ کو نماز کی طرف متوجہ کرتے رہنا، بار بار کرتے جانا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی توجہ ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے اگر کبھی ایسے کر لیتا ہے کہ آنکھ بند کر لیتا ہے تو نماز آنکھ بند کرنے سے صرف مکروہ ہوتی، لیکن مگر ایسی عادت نہیں بنانا چاہیے، آنکھ بند کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اپنے دماغ کو اپنے خیال کو نماز کی طرف جمانا، آنکھ کھلے رکھ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔